السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ آیت نمبر 102 تا 103۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے بیچ جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس سے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔
اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کیا، ما اس کا جو تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیاطین علی ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہی میں، وما کفر، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن، اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے، کافروا، کفر کیا، یعلمون، وہ سکھلاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وما، اور اس کی جو انزلہ، نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمانی، اور نہیں وہ دونوں سکھلاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتے، انما نحن، ہم تو صرف فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا، لہذا نہ، تکفر، تو کفر کر، فیتعلمون، پھر لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ چیز کے، یفرقون، وہ جدائی ڈالتے تھے، بہی، اس کے ذریعے سے، بینا، درمیان، المرئی، مرد، وزوجی، اور اس کی بیوی کے، وما ہم، اور نہیں تھے وہ، بدارین، نقصان پہنچانے والے، بہی، اس کے ساتھ، من آدن، کسی کو بھی، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، ویتعلمون، اور لوگ سیکھتے تھے، ما، وہ جو، یضرہم، نقصان پہنچاتا تھا ان کو، ولا ینفعہم، اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، انہوں نے جان لیا، لمن، البتہ جس نے، اشتراہ، خریدا اس کو، یعنی جادو کو، ما، نہ ہوگا، لہو، اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور البتہ بری ہے، ما، وہ چیز کے، شرعو، انہوں نے بیچا، بہی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو، کاش کے، کانو، وہ ہوتے، یعلمون، جانتے، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو البتہ ثواب، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، خیر، بہت بہتر، لو، کاش کے، کانو، وہ ہوتے، یعلمون، جانتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ یہودی شیطان کی تعلیمات، جادو اور اس قسم کی دیگر چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کی تشریف آوری کے متعلق یہودی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن باوجود اس کے حسد، عناد اور ضد اور بغض کی راہ کو اختیار کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دیا اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ جب ان یہودیوں نے دیکھا کہ اب مقابلہ مشکل ہے، انہوں نے تورات کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر جب یہ دیکھا کہ تورات اور قرآن پاک کے مضامین میں اتفاق ہے، تورات تو بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں بتلاتی ہے، اور قرآن وہی کچھ کہہ رہا ہے جو اس سے پہلے تورات نے کہا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تورات کے معاملے میں بھی، تورات کو لے کر بھی ہم
پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اب یہ یہود قوم اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی اور یہ انہوں نے جان لیا کہ گفتگو کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، ان سے دو بدو لڑائی کر کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہودی ایک بے ایمان قوم، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ ڈرپوک بھی ہوتا ہے، تو ان بے ایمانوں کو یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں صف آرا ہو اور تلوار کے ساتھ دونوں طرف سے حق اور باطل کا فیصلہ کر لیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارے محاذوں پر ہم تنہا ہیں اور مقابلہ نہیں ہو سکتا، اب اس قوم نے جادو اور عملیات کی راہ کو اختیار کیا، جو کہ ہر بد عقیدہ بے ایمان قوم کا شیوا ہوتا ہے۔ ان یہودیوں نے ایسی تدبیریں ڈھونڈنا شروع کر دی بغیر کسی مشقت کے، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کو ختم کیا جا سکے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خلاصی حاصل کر لی جائے۔ اب ان لوگوں نے جادو کی راہ کو اختیار کیا اور ان لوگوں نے ان شیطانی تعلیمات کو اختیار کر لیا کہ جو جادوگر کیا کرتے تھے، اور یہ جادوگر حضرت سلیمان، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کے تعلق سے جو معاملات ہوئے، شیاطین آسمانوں سے خبریں سنتے آ کر کاہن و نجومیوں کو بتایا کرتے، اور کاہن نجومی ایک میں 99 کا اضافہ کر کے آگے لوگوں کو بے وقوف بناتے۔ تو جو خبریں شیاطین لے کر آیا کرتے تھے وہ یہ جادوگر کاہن لکھ لیا کرتے تھے۔ انہی لکھی ہوئی کتابوں اور جادوگری کی تعلیم کی طرف یہ یہودی چل پڑے، اور بالآخر ان یہودیوں میں سے ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کر دیا۔ اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی اور اس سے نکلنے والے بالوں پر جادو کیا اور اسے ایک نر کھجور کے خوشے کے خلاف میں رکھا اور اس پر جادو کیا اور اسے ایک کنویں کی تہ میں ایک بڑے پتھر نیچے دبا دیا۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس طریقے پر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس جادو کا اثر نبی علیہ السلام پر یہ ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام کو یہ خیال ہوتا کہ اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال ہوتا کہ آپ اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے۔ بار بار پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی اور آپ نے وہ سارا کچھ جادو نکلوایا اور اس کو ختم کیا گیا، اور اسی طرح سورہ فلق اور ناس کے پڑھنے کا معاملہ، اور پھر وہ کنواں بھی دفن کر دیا گیا۔ یوں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو شفا دے دی۔ صحیح بخاری 6063، مسلم 218189، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں ہیں۔ یہودی یہاں پر بھی جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہوئے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جادوگروں کے تعلق سے، کاہنوں اور نجومیوں اور ان لوگوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس بندے نے دین اور شریعت کے ساتھ کفر کیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں، عراف کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا اور اس کی تصدیق کرنا یہ حرام ہے اور کفر اور شرک ہے۔ فتح المجید شرح کتاب التوحید۔ ان جادوگروں کا کیا معاملہ تھا؟ ان جادوگروں کا، شیاطین کا معاملہ یہ تھا کہ یہ شیاطین آسمان پر چلے جاتے اور وہاں فرشتوں کی بات سننے کے لیے
گھات لگا کر چوری چھپے بیٹھ جاتے، فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر زمین پر کہنوں نجومیوں کو بتاتے اور آگے وہ پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو جو باتیں شیاطین آ کر بتاتے انہیں جادوگر کاہن لکھتے جاتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جن بھی غیب کا علم جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لکھی ہوئی تمام کتابوں کو جمع کر لیا، ان لکھی ہوئی تمام کتابوں کو جمع کر لیا جو جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں، عراف لوگوں نے شیاطین سے سن کر کتابوں میں لکھ ڈالی تھی۔ ان کتابوں کو جمع کیا، ایک صندوق میں بند کیا اور اس صندوق کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ اب جو بھی شیطان آپ کی کرسی کے قریب آتا وہ جل کر راکھ ہو کر کوئلہ بن جاتا۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر کسی نے کہا نا کہ شیاطین جنات علم غیب جانتے ہیں، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی چل بسے جو حضرت سلیمان کو جانتے تھے، بعد میں ناخلف پیدا ہوئے، اب شیاطین کے ہاتھ موقع تھا ان لکھی ہوئی دفن شدہ کتابوں کو دوبارہ سے نکال لینا۔ شیطان انسانی شکل میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، کیا میں تمہیں خزانہ نہ بتاؤں جسے کبھی بھی تم ختم نہ کر سکو گے؟ لوگ کہنے لگے کہ میاں جی ضرور بتائیے۔ شیطان نے کہا، کرسی کے نیچے کی جگہ کھود ڈالو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی نیچے کی جگہ کھود ڈالو، اور شیطان ان سے تھوڑا پرے ہو کر کھڑے ہو گیا، جگہ دکھا دی کہ یہ جگہ کھودنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ میاں جی آپ بھی قریب آئے نا۔ شیطان نے کہا، نا میں قریب نہیں آتا، کھودنا تمہارا کام ہے، میں بس دور سے ہی تمہیں دیکھ رہا ہوں اور گائیڈ کرتا ہوں۔ لوگوں نے وہاں کھودا تو انہوں نے ان کتابوں کو وہاں موجود پایا۔ اب شیطان نے کہا، شیطان ایک اور داؤ چلتا ہے، شیطان کہنے لگا کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جنہیں تم لوگوں نے پیغمبر سمجھ رکھا ہے، نعوذ باللہ، دراصل یہ جادوگر تھے۔ ان جادوئی کتابوں کے زور پر وہ شیطانوں، جنات، پرندوں، چرندوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ شیطان خبیث نے یہ کہا اور وہ چلا گیا۔ اب بنی اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں، جادوگر تھے، اور بنی اسرائیلیوں نے ان کتابوں کو اپنے پاس محفوظ رکھ چھوڑا۔ اور جب پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، ان یہودیوں نے شیطان کی اس کہی ہوئی بات پر اور ان کتابوں کی بنیاد پر یہ بحث کرنا شروع کر دی کہ جناب سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، نعوذ باللہ، پیغمبر نہیں تھے۔ ان کے اس کفر پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ کیا پتہ چلا جادوگر کون ہوتا ہے؟ جادوگر کافر ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حد الساحر ضربہ بالسیف، صحیح البخاری وغیرہ، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ نے یہودیوں کی بات کا رد کر دیا، فرمایا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کفر تو شیاطینوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ لیکن یہودیوں کے دماغ میں اس شیطان کی بات بیٹھ چکی تھی کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر تھے، اور جادو کے زور پر ہی وہ جو ہے چرند پرند پر، انسانوں اور جنات پر جو ہے وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا۔ ہاروت اور ماروت کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ہے قصہ زہرہ کے تعلق سے، جو کہ موضوع من گھڑت اور گھڑنتو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو کام یہودیوں نے کیا
آج وہی کام کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی کرتے ہیں. کہیں کالا جادو ہے تو کہیں وائٹ جادو ہے, کہیں نورانی علم اور نوری علم کے نام پر جادو ٹونے کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو کہیں کچھ اور. بہت سے ایسے بابے ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اور ان کی حرکتیں شیطانی حرکتیں ہوں گی, ان کے اعمال کتاب و سنت کے منافی ہوں گے. بندہ پوچھے یہ کیا کر رہے ہو, جواب دیتے ہیں جناب یہ نوری علم ہے. تو اگر نوری علم ہے تو نور تو اللہ کا قرآن ہے, نور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے. تو یہ جو تم دھاگے ناپ رہے ہو, یہ نوری علم کے دعوے, قرآن کی کس آیت میں یہ طریقہ ہے, پیغمبر کی کس حدیث کے اندر یہ سارے دندے موجود, اور اسی طرح امت میں موجود دیگر لوگ وہ بھی یہودیوں کی طرح جادو اور عملیات اور ان چیزوں میں. اور ان بابوں نے قوم کو اتنا ڈرایا, غیر تو غیر تھا. یہاں اہل حدیث کا بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جادو کے وہم میں مبتلا ہے. شادی نہیں ہو رہی, جادو ہے. کاروبار نہیں چل رہا, جادو ہے. بچے پیدا نہیں ہو رہے, جادو ہے. ہر معاملے میں جادو جادو. نتیجہ یہ ہے کہ عامل 20 روپے کی ایک کاپی لیتا ہے اور 10 سے 20 روپے کا وہ ایک پین خرید لیتا ہے. 20 کی کاپی, 10 سے 20 کا پین. اب اس کی دکانداری شروع, کیونکہ لوگ اتنا جادو کو, یہ نہیں کہ جادو ہے نہیں, جادو ہے, نظر ہے, تعویذ ہے, سب کچھ ہے. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں معاملہ ہو گیا کہ قوم جادو, نظر, تعویذ کے وہم میں مبتلا ہو چکی ہے. ہر معاملے میں جادو, ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی مصیبت. ہمارا ایمان اتنا بگڑ چکا, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ اگر بلی راستہ کاٹ کے گزر گئی, لو جی کوئی مصیبت آنے والی ہے. اگر کوئی بائیں آنکھ میں پھرک ہوئی, وہ جناب دشمن یاد کر رہا ہے. رات کو جھاڑو نہیں دینا, بے برکتی ہوتی ہے. ناخون رات کو گھر میں یا ناخون رات میں نہیں کاٹنے, مصیبت آتی ہے. کوا کائیں کائیں کرے, مہمان آ رہا ہے. یہ ہے ایمان کی کمزوری اور توہمات کا شکار ہونا. تو یہودیوں کا یہ معاملہ ہوا. ایک تو یہ یہودی جو ہے وہ جادو کے پیچھے لگ گئے, اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو ملک بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا. اور یہ علم سحر سے, جادو سے الگ ایک علم تھا, اور جسے عمل میں لانا کفر ہوتا تھا. اور یہ فرشتے بھی کہتے تھے کہ جو ہے وہ یہ ایک آزمائش ہے, یہ ایک فتنہ ہے, اور اس سے دور رہو, اس پر عمل نہ کرو. اور ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو جادو ہے, اس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے بیچ میں جو ہے وہ جدائی ڈال دی جاتی تھی. جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتے تھے. اور یہ کیا ہے, خاوند بیوی کے معاملات کو خراب دینا, رشتے کا ختم ہو جانا, طلاق کا ہو جانا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, اور صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2813, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء. ابلیس شیطان نے اپنا عرش پانی پر رکھا ہے. ابلیس اپنا عرش پانی کے اوپر رکھتا ہے, اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اپنے چیلوں کو روانہ کرتا ہے. شیطان کے دربار میں اس چیلے کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے جو میاں بیوی کے بیچ میں جدائی کرا دے, طلاق ہو جائے. جب یہ سارے شیطان کے چیلے اپنے اپنے کام پر نکلتے ہیں, واپس آ کر شیطان کو رپورٹ دیتے ہیں, اور ہر ایک اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے. شیطان کہتا ہے کوئی خاص تو نے کام نہیں کیا. ایک چیلا آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈال دی, مطلب طلاق کروا دی.
ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کرتا ہے، اور یا یہ کہ اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کام تو نے سر انجام دیا ہے۔ تو یہ جادو اور اس کے ذریعے سے یہ معاملات اور یہ اعمال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کو یہ خیال ہوتا کہ آپ اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے۔ اور اسی طرح جو بھی شخص جادو سیکھتا ہے وہ پہلے شیاطین اس سے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن سے کفر بھی لازم آتا ہے اور توہین بھی اپنے انتہا درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ جب ایمان رخصت ہو جاتا ہے، جادوگر سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ جب کوئی شخص جادو سیکھتا ہے، جادوگر سے ایمان کا نور، ایمان نکل جاتا ہے، اللہ کا غضب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ان آیات بینات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم خود کو جادو سے دور رکھیں۔ جادوگری سیکھنا حرام اور کفر ہے، اور جادو سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مسنون اعمال اور وظائف کا اہتمام کریں۔ مسند حصن مسلم دارالاندلس دارالسلام لیں اور 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ صبح شام اخلاص فلق ناس 3 بار، اور باقی نمازوں کے بعد 1 بار۔ اسی طرح صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھیں۔ باقی میں جو جادو کے بچنے کے حوالے سے علیحدہ جوابات دے چکا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔